اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایک بچے کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر ایک بچہ بھی اللہ کا نام اپنی زبان پر لیتا ہے تو جادوگروں کا جادو جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیوں دیکھنی چاہیے؟ اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ بہت سارے اسباق بیان کروں گا، اور اس ویڈیو کے اندر جو بچہ ہے اس نے ایک ایسی دعا پڑھی ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ کسی ظالم کے ظلم سے پریشان ہیں، حاسد کے حسد سے پریشان ہیں، تو آپ وہ دعا پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دوسرا، اس میں آپ یہ ویڈیو اس لیے دیکھیں کہ ایمان بڑھانے کے لیے، کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر دنیا جہان کے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بچے کو بھی نہیں ڈرا سکتا۔ آج ہمارے بچے ڈرتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی شخص بچے کو بھی نہیں ڈرا سکتا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 7511، اور اس کے راوی سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اور اس نے بادشاہ سے جا کے کہا کہ میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا علم ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور تجھے بھی ضرورت ہے ان چیزوں کی، تو اپنی رعایا سے ایک ہونہار بچہ میرے سپرد کر دے، میں اس کو علم سکھاؤں، میں اس کو جادو سکھاؤں۔ تو بادشاہ نے ایک بچہ اس کے سپرد کر دیا۔ اب بچہ گھر سے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اتفاق ایسا کہ رستے میں راہب کا ایک کلیسا تھا، اس وقت کا جو دین کے اوپر جو شخص تھا اس کا کلیسا تھا۔ تو ایک دن بچہ وہاں سے گزر رہا تھا، راہب کے پڑھنے کی آواز اس کے کانوں کے اندر آئی، اور اسے وہ بلی بھلی محسوس ہوئی، وہ اندر چلا گیا۔ اب روٹین یہ شروع ہوگی کہ روزانہ وہ راہب کے پاس ٹھہرنے لگا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جادوگر کے پاس لیٹ جاتا، جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب سے ذکر کیا، راہب کہنے لگا کہ تم جادوگر کو یہ کہنا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر لیٹ جاؤ تو کہنا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بچہ اسی درمیان جو ہے وہ چلتا رہا، جادوگر کے پاس، پھر راہب کے پاس، پھر گھر سے جادوگر کے پاس، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ رستے کے اندر جو ہے وہ لوگ کھڑے ہیں، رستہ بند ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ رستہ کیوں بند ہے؟ دابتن عظیمتن، ایک بہت بڑا جانور، مفسرین نے اژدہا بھی لکھا ہے، شیر بھی لکھا ہے، غرض کوئی بھی جانور وہ رستہ روک کے بیٹھا تھا، لوگ جو ہے وہ پریشان تھے۔ تو بچے نے کہا آج وہ دن ہے آزمانے کا کہ کس کا کلام بڑا ہے، کون بڑا ہے۔ اس نے کہا اللہم، اے اللہ، ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل ہذہ الدابہ۔ اے میرے اللہ، اگر راہب کا کلام، راہب کا دین جادوگر کے علم سے بڑا ہے، تجھے پسند ہے، تو پھر میں تجھے کہتا ہوں کہ فقتل ہذہ الدابہ، اس جانور کو قتل کر دے، ختم کر دے، لوگوں کا رستہ کھل جائے اور لوگ آنا جانا شروع کر دیں۔ تو اللہ نے اسی وقت اس جانور کو جو ہے وہ قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ بچے کو یقین ہو گیا کہ جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ سچا ہے اور وہی بڑا ہے، جادوگر بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بچے نے یہ بات اپنے استاد کو بتلائی، راہب کو بتلائی کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو راہب نے کہا بیٹا
تو علم کے جس مقام پہ پہنچ گیا ہے وہ مجھ سے بھی بڑا ہے، تو اب اللہ تجھے آزمائے گا، اس اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنا۔ اللہ تجھے آزمائے گا، اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنا، اور اس آزمائش میں میرا نام نہیں لینا۔ تو ہوا یہ کہ بچہ اللہ کا نام لے کر اگر اندھے کو ہاتھ لگاتا تو وہ درست ہو جاتا، بیمار کو دم کرتا تو وہ صحیح ہو جاتا، اللہ کا نام لے کر وہ لوگوں کو۔ تو اس کی شہرت پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے ایک خاص مصاحب، وزیر کہہ سکتے ہیں، اس کے تک بھی پہنچ گئی۔ اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں، نبینا ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ تحائف تحفے لے کر بچے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے تیری بڑی شہرت سنی ہے، تو مجھے شفا دے دے۔ بچہ کہنے لگا کہ میں شفا نہیں دیتا، میرے اللہ پر ایمان لے آ، میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ وہ بچے راہب کے دین میں آ گیا، ایمان قبول کر لیا۔ تو بچے نے اللہ کا نام لے کر اسے ہاتھ لگایا، دم کیا، اور وہ صحیح ہو گیا۔ وہ واپس بادشاہ کے پاس پہنچا بڑا خوش۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے تیری آنکھیں کیسے ملی؟ اس نے کہا جی میرے رب نے مجھے شفا دی ہے، میرے رب نے مجھے شفا دی ہے۔ بادشاہ حیران ہونے لگا، کہنے لگا کہ میرے علاوہ بھی تیرا رب ہے کوئی؟ اس نے کہا ہاں، ربی و ربک اللہ، وہ میرا رب بھی نہیں ہے صرف، وہ تیرا بھی رب ہے۔ بات اور بڑھ گئی، بادشاہ کہنے لگا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی رب ہے۔ خیر، اس نے اپنے غلاموں کو، اپنی فوج کو اشارہ کیا، تو اس نے پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ مار کھاتا کھاتا بیچارہ اس نے بتا دیا کہ فلاں بچہ جو ہے اس سے میں نے یہ کام کروایا ہے تو میں صحیح ہوا ہوں۔ بچے کو پکڑ کے لایا گیا تو بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا بھی میں تو اپنے اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تجھے سکھایا کس نے ہے، کس نے یہ علم سکھایا ہے؟ بچہ تھا، زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا، اس نے راہب کا بتا دیا۔ راہب کو لے آیا گیا، راہب کو بھی مارا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ بات یہیں ختم کر دیتے ہیں، تم اپنے اللہ کو جو تمہیں رب تم نے کہہ دیا ہے اس اللہ کو چھوڑ دو، اپنے دین کو چھوڑ دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، نہیں تو پھر تمہاری سزا بڑی سخت ہوگی۔ لیکن جسے ایمان مل جاتا ہے وہ دنیا کے لیے اپنا ایمان تو ترک نہیں نہ کرتا۔ وہ کہنے لگے جی ہم نے نہیں چھوڑنا۔ بادشاہ نے ایک آرا منگوایا، پہلے وزیر کے سر پہ رکھا، اسے 2 ٹکڑے کر دیا، راہب کے سر پہ رکھا، اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب بادشاہ کو یہ تھا کہ یہ بچہ ضائع نہ ہو جائے، بچے کو ڈرا دھمکا کے جو ہے نا وہ واپس لے آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو اپنے دین سے باز آ جا، تجھے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے نہیں باز آنا۔ بادشاہ نے اپنے فوجیوں کے ساتھ اسے بھیجا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے اسے ایک مرتبہ پوچھنا، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو واپس لے آنا، اگر یہ اپنا دین نہ چھوڑے تو اس کو وہیں سے دھکا دے دینا، کام ختم۔ جب وہ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر لے کے گئے، 1 سیکنڈ یہاں پہ ٹھہریے، اگر میرا اور آپ کا بچہ ہوتا تو ڈرتا، کیا کرتا کہ اب یہ تو مجھے مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات اسے کہتے ہیں ایمان کی طاقت، اللہ کے نام کی طاقت، اللہ کا اسم اعظم۔ یہ اسم اعظم اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اگر یہ آپ کے بچے کو بھی آپ نے سکھا دیا اللہ پر ایمان تو کبھی آپ کا بچہ بھی پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ غرض پہاڑ کی چوٹی پر کہنے لگے ہاں بھی واپس آتا ہے یا دھکا دیں؟ تو بچہ کہنے لگا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ یہ جو ظلم کرنے جا رہے ہیں نا ان کو تو ہی روک لے۔ اللہ اکبر، کیسی بات کی ہے! اللہ یہ جو ظلم کرنے جا رہے ہیں تو ہی روک لے ان کو، تو ہی کافی ہو جا، تو ہی ان کو کافی ہو جا، تو سنبھال لے ان کو۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ بڑا سنبھالنے والا، اللہ بڑا کارساز ہے۔ تیرا ایمان ہونا چاہیے، اللہ اکبر، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پہاڑ ہلا، سارے فوجی گر کے مر گئے، بچہ سلامت رہا۔ یعنی وہی پہاڑ جس کے ہلنے سے فوج گر رہی ہے اسی پر بچہ کھڑا مضبوط ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ بچہ واپس بادشاہ کے سامنے، السلام علیکم جی۔ انہوں نے کہا جی وہ فوجی کتنے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو گر کے مر کے میرے رب نے سنبھال لیا انہیں، تو کیسے بچ گیا؟ مجھے بچانے والا اللہ۔ پھر وہی بات،
اس نے کہا چلو فوجیوں کو بلایا اور ایک دستہ بلایا، جاؤ اسے سمندر کے اندر لے جاؤ، کشتی میں بٹھانا، سمندر کے درمیان میں لے جانا، وہاں جا کے پوچھنا اگر یہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دھکا دینا، گرا دینا سمندر کے اندر، جان چھوٹ جائے گی۔ دوبارہ چلے گئے، سمندر کے وسط میں پہنچے، بچہ کہتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ ان کو تو ہی سنبھال لے، سادہ سا ترجمہ، اللہ ان کو تو ہی سنبھال لے۔ اللہ نے سنبھال لیا، کشتی الٹی، سارے ڈوب گئے، بچہ واپس پھر بادشاہ کے دربار میں، السلام علیکم جی، وہ پھر تو آ گیا، کہاں گئے فوجی؟ اللہ نے سنبھال لیا ان کو، جو میرا مالک ہے اس نے سنبھال لیا، اللہ ہے نا۔ کیسا ایمان ہے بچے کا، اللہ اکبر۔ ہمارے ایمان کو تازہ ہونا چاہیے یہاں پہ۔ بادشاہ پریشان ہوا، بچے نے کہا کہ تو مجھے ایسے نہیں قتل کر سکتا۔ اس نے کہا کیسے قتل کر سکتا؟ اس نے کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، جمع کرنے کے بعد پھر میں تجھے بتلاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بچے کو سولی پہ لٹکایا، سولی پہ کھڑا کر کے اس نے کہا اب تو نے بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے تیر پھینکنا ہے، وہ مجھے لگے گا تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے تیر مارا، بچے کی کن پٹی پہ لگا، بچے نے وہاں پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ قوم کو عقل آ گئی، ساری قوم، زیادہ تر قوم کا کثرت کا حصہ کہنے لگا آمنا برب الغلام۔ جب رب ہمارا ہے ہی، اس بچے کا جو رب ہے وہ حقیقی رب ہمارا ہے، آمنا، ہم اس رب پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ اور پریشان ہو گیا، تو بادشاہ کو کہا گیا اب تو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، معاملہ تو پہلے سے خراب ہو گیا، تو نے ایک مسلمان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں پہ تو ہزاروں مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو بڑا ظالم تھا بادشاہ، اس نے خندقیں کھدوائیں، ہر بازار کی نکر پر ایک خندق گڑا، کھدوا کے ان کے اندر آگ جلوائی، اور آگ جلانے کے بعد آرڈر جاری کر دیا کہ ہر بندے کو پکڑ کے لاؤ اور یہاں پہ آ کے پوچھو کہ اگر وہ بچے کے رب کو رب مانتا ہے تو آگ کے اندر دھکا دے دو، اور اگر وہ مجھے رب مانتا ہے تو پھر اسے چھوڑ دو۔ لوگ دھڑا دھڑ آگ کے اندر گرنے لگے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے، آگ کے اندر ان کو پھینکا گیا، جلا دیا گیا، اور آخر میں ایک عورت جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اس کو لایا گیا، تو ماں تھی نا، ماں کے دل میں نرمی تھی، وہ تھوڑی سی جھجکی کہ میرا چھوٹا سا بچہ، تو اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، وہ کہنے لگا یا اماں، اے امّے، اے میری ماں، اے والدہ محترمہ، کیوں ڈرتی ہے؟ انا کی علی الحق، اور تو حق پہ ہے، جو حق والے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا، انا کی علی الحق، اے میری اماں تو حق پر ہے، تو ڈر نہ۔ تو اس کو بھی آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ حضرات یہ واقعہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جو مومنوں کو نقصان دیتے ہیں ان کے لیے جہنم کا جلنے کا عذاب ہے۔ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو عذاب میں مبتلا کیا، اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا سبق حاصل کیے اس واقعہ سے؟ سب سے پہلا سبق، بچے کو جب وزیر نے کہا کہ تو مجھے شفا دے، اس نے کہا میں نہیں شفا دیتا، میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ حضرات آج ہم کہتے ہیں جی فلاں کیا کرم ہوا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں، اللہ کرتا ہے۔ بچہ کہتا ہے میں نہیں کرتا، شفا میں نہیں دیتا، میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ شفا دیتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، اللہ کا دین سب سے بڑا ہے، اللہ کا کلام سب سے بڑا، جادو سے بڑا اللہ کا کلام ہے۔ بچے نے کیا کہا تھا؟ اللہ اگر راہب کا جو دین ہے وہ تجھے زیادہ پسند ہے جادوگر سے، تو اس جو بہت بڑا دابہ ہے اس کو قتل کر دے۔ تو اللہ نے اس کو قتل کر دیا، رستہ کھل گیا۔ اور تیسری بات کہ
جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوا وہاں پر بھی اس نے یہی کہا کہ اللہ سارا کچھ کرنے والا ہے۔ اب میں آپ کو وہ دعا وہ بتلانے جا رہا ہوں جو اس بچے نے پڑھی اور ظالم اس پر ظلم نہ کر سکے۔ وہ کیا تھی؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ تو یہ دعا آپ پڑھیں، انشاءاللہ کوئی بھی ظالم آپ پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح آزمائش اسی پر آتی ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پر آزمائش ہے، جادو بھی ایک آزمائش ہے، اگر آپ پر آزمائش ہے تو اس آزمائش میں اللہ کو یاد کیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے، انشاءاللہ میرا اللہ یہ آزمائش ختم کر دے گا۔ جادو کے حوالے سے مزید ویڈیوز آتی رہیں گی، آپ سنتے رہیے اور ایمان کو بڑھائیے، یقین کو بڑھائیے، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔